الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله الطيبين وصحبه المكرمين المعظمين عنده وعلينا معهم أجمعين وكل من تبع هديه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أنه قال سأخبركم بأول أمر دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وفي رواية حين ولدتني. الحديث رواه الحاكم والطبراني والبزار عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وقال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية وأهله وماله وفي رواية ونفسه. رواه الشيخان وغيرهما عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. دروشی اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین عدد خلقک ورضا نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. باواز بلند الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صدر جلسہ مہمانان گرامی مقتدر حضرات علماء و خطباء اہل سنت قرائے کرام ثناخانان عظام سامعین محترم حاضرین مکرم برادران مسلک.
میں سب تو پہلے اپنے احباب دا شکریہ ادا کرے سان جنہیں یاد فرمائے اور اظہار خیال دا موقع فراہم کی دے. انہیں بعد دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ جامعہ حاضر کو مزید کامیابی، کامرانی، دوام، ترقی، استقامت اور برکت عطا فرمائے. مجاہد اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد اجمل سعیدی صاحب، عمدۃ المدرسین حضرت مولانا اپنے یہاں پہ مدرس کون ہیں؟ قاری خضر حیات صاحب، اور ان کے تمام رفقاء کرام. اردو آپ نے اردو میں کیوں کیا پھر؟ اردو میں تقریر کی آپ نے، اس لیے میری بھی اردو میں چل پڑی ہے. اردو بھی کڑوی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان ہے. رلی ملی منافق ہوں جناب ابن نو. حضرت مولانا علامہ قاری رب نواز سعیدی صاحب الحمدللہ انہوں نے پورے حلقہ احباب دا علاقے دے اوتے اثر ہے، تدریسی خدمات ہیں، اور شاید جامعہ بھی انہیں دی شاخ ہو سی ایمان دے اندر. جی اللہ تعالیٰ انہیں سب علماء کرام دی خدمات کو قبول فرماوے، اور جتنے حضرات خلوص و عقیدت نال حاضر ہیں، شریک ہیں، شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سب دے حسب حال فضل و کرم فرمائے. ٹائم ڈھیسا تھی چکے اور روزانہ دے جلسے اس حضرات کی بھی یقیناً روزانہ کہیں نہ کہیں محفل دے اندر شرکت ہوندی ہو سی، اور کاروبار کی مصروفیات بھی ہر بندے دے نال ہے. یہ واسطے ہوں ٹائم دی نزاکت دے مطابق میں چند گالی یہ موقع دی مناسبت نال اختصار تے جامعیت دے نال عرض کرتے طالب اجازت تھی سان. حضرت مولانا علامہ قاری محمد اجمل سعیدی صاحب نے جیڑا موضوع میں کو ارشاد فرمائے میلاد شریف دے تناظر دے اندر میں انشاءاللہ کو بھی وچ کہنا سا. این ٹائم میں چاہتا کہ کوئی جامع گال تھی بجے جدنا سارے مسئلے حل تھے، کیونکہ یہ رسمی دل سے نہیں بلکہ آج دے دور دی ضرورت کے مطابق ایک تو نکھیڑا ضروری ہوندے کدے وجوں کے اٹھے صحیح سمت کے لیے، اور بندہ دے واسطے کامیابی دا اخروی کامیابی راستہ کیا رہے. ایک متعین کرن دے واسطے میں متعین پہلے موجود ہے، صرف بیان کرنے ظاہر بیان ہی کرنا ہوتے. میں میلاد شریف دے عنوان دی برکات حاصل کرے دے ہوئے اپنی معروضات بلا تمہید عرض کرنا چاہتا. سب کو پہلی گال اے ذہن نشین فرماؤ کہ انسان دے واسطے سب کو بڑی جو قیمتی چیز ہے وہ ہے ایمان. قرآن مجید دے اندر این مسئلے کو متعدد مقامات ہوتے بیان فرمایا گیا. میں ایک مقام صرف تکمیل عنوان دے واسطے اور جنہی گال میں بیان کی ان کو دلیل دے طور دے ہوتے ان کو میں دلیل دے طور دے پیش کرتے اپنے ان جملے کو مزین مرصع آراستہ اور پیراستہ کرنے دے واسطے تبرکن ایک آیت کریمہ تمہارے سامنے پیش کرے سان. یہ موضوع دی جڑے حضرات قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں
حفاظ کرام انہیں کو یاد ہے اور جنہیں ناظرہ پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن شریف کھولتے ہیں ان دی تصدیق کر سکتے ہیں اور تحقیق کر سکتے ہیں لیکن تصدیق دے تحقیق تقریر دے بعد کریں یہ نہیں کہ میں تقریر لگا پیارا تو سا تصدیق کے لگے پہ رہو اصل رات دا ٹائم نیندر کھولا نہیں ضروری ہوتا ہے نا این واسطے میں نیندر کھولا نہیں واسطے کی مطلب ہوئے تریجے پارے دی آخری آیت کریمہ یہ مسئلہ بیان کیتا گیا کہ انسان دے واسطے ایمان سب کنو بڑی دولت ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار الذین کفروا وماتوا کنو آیت شروع نہیں تھی بلکہ انہ کنو شروع تھی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اگر سیدھا سادہ انداز بھی ہوئے تو مسلمان دے واسطے لائف تسلیم ہے واجب و تسلیم ہے لیکن انہ دا حرف اون کلام دے شروع چمدے جنہیں بارے اے دسامن مقصود ہوئے کہ ایک گال بالکل سجی دے پکی ہے انہیں کہیں قسم دا شک نہیں ایک تانا اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ علی کل شیء قدیر اور انہ دے آمر دا ایک فائدہ ہے لہذا مانا تھی سی انہ بے شک یعنی ابو جلی گال آندھی پی ہے ان دے صحیح دے سچ ہومن دے اندر کوئی شک نہیں وہ بالکل سچی دے پکی گال ہے سرائی کے مطابق جڑے لوگ کافر تھی تے مر وجن اللہ تعالیٰ فرمائے یعنی خاتمہ ایمان تے نہ تھی بے ہونے دا خاتمہ بالخیر نصیب نہ تھی بے ایمان تے مرن انہیں کو نصیب نہ تھی بے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اگر قیامت دنی او بندہ یا او لوگ جنہیں کافر تھی تے وہ ہم دنیا دے اندر جنہیں کو ایمان نصیب نہ تھیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے عرض کریں یا اللہ پوری روح زمین سونا بھر دیتے کو لے دیں فدیہ دے طور تے جرمانے دے طور تے جری کفر والی غلطی تھی ہے سارے کو اسا کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے دے لَن يُقْبَلَ ایک لا يقبل اہل علم حضرات تشریف فرمائیں لا يقبل ہوندے نفی مطلق انہا مانا تھی دے قبول نہیں کیتا ویندہ نہ کیتا ویسی میں ایک ذرا سوکھ جا کرا ایک ایک میں آکھا بھی بولو تو ساں کو اصل نہیں بولے لے آخرا نہیں پیسے مثال پیش کرنا پہ ایک ایک تو ساں جواب دے کو اصل نہیں بولے لے اصل کہنا بولے سو بھی آئے کہ اے آپ کو اصلوں کہنا بولے سو اور انہیں دو جملے دو جو کلام دے اندر فرق ہے یا نہیں ہے کہ کہنا بولے سو بھی آئے کہ اصلوں کہنا بولے سو ادھر اصلوں دے لفظ نہ اے ہے تاکید نفی تاکید اصلوں نہ اللہ نے اے نہیں فرمایا لا يقبل قبول نہ کیتا ویسی بلکہ فرمایا لن يقبل اصلوں قبول کرنا کیتا ویسی ابو کیا فرمائے ابو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انہیں واسطے دردناک عذاب ہے بڑا سخت عذاب ہے انہیں دے کیتے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ تو انہیں دے کوئی مددگار بھی کہنا حضور قیامت چھوڑاون والے بھی کوئی کہنا حضور سبحان اللہ آیات کریمہ کو ایک مسئلہ واضح تھی دیا کہ جیرا بندہ خدا نہ خواستہ کافر تھی تے مر بن جائے کفر سب کو بڑی غلطی ہے ان کو معاف کرامنے دے واسطے ایک تا ہے کہ بھی 5 تولے سونا گن کے دو معاف کر دو جی قسم تروٹ بن جائے تروٹ کھڑے بنا انہا کفارہ ہو لے روزہ تروٹ کھڑے انہا کفارہ ہو لے کفارے دے طور دے
اتے اللہ فرمے دے فرض کرو کہیں دے کول روئے زمین دے مطابق پورے بھرتے رکھے سونا اتنا ان دے کول ہوئے سونا مالدار ہوئے تے اساں کو پیشکش کرے سونا مالے کا گھن گھن تے کفر والی غلطی معاف کر لے اللہ فرمے دے والوی کا نہ معاف کرے سا میں بھی معاف کا نہ کرے سا تے کوئی چھڑوان والی بھی کا نہ اسے انہیں کو اشارہ مل گیا کہ جرا ہو سی مسلمان تھوڑی بہت عملی غلطی ہو سی انہیں کو چھڑوان والے ہو سی یہ آیت کا اشارہ مل گیا خیر میں ہوں مسئلے دے ہوتے موضوع نہیں کہ ہوں کو بلا چاہما چاہ اتنا گال واضح تھی گئی کہ ایمان سب کنو بڑی دولت ہے ایسی بڑی دولت ہے کہ روئے زمین دا سونا پوری روئے زمین سونے نال بھری ہوئی ہوئے او ایک پاسے تے دل نال پڑے ہو یا کلمہ نبی والا ایک پاسے ایک پورا سونا روئے زمین جرا بھریا پیا ہوئے وہ کلمے دے وزن دے برابر نہیں تھی سکتا کلمے دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ثابت تھیا کہ انسان دے واسطے سب کنو بڑی دولت ایمانی میں جلدی جلدی بولی ہو جے کر سمجھ آگئی تو نہیں تو میں بلا بولنا پوسی دوبارہ تے ذرا بولے سوتا انشاءاللہ نیندر بھی کھلسی مسئلہ بھی یاد تھی جی ٹائم بھی بچ بسی تو پہلی بات یہ سمجھ گئی تھی کہ سب کنو بڑی دولت ہے انسان دے واسطے ایمان زمین نہ چھوڑوے سی پیسہ نہ چھوڑوے سی جی دولت نہ چھوڑوے سی زر زمین نہ چھوڑوے سی بلکہ کیری شاہ چھوڑوے سی ایمان ہمت کرو یہ تو گونج تھوڑی کرنے گا دوجی گال ذرا سماعت فرماؤ ایک ہوندے عقیدہ تے بیا ہوندے عمل عمل کن مراد عمل صالح یعنی نیک عمل عقیدہ بھی مطلوب ہے آواز بند نہ کرو آواز کھولو کھولیا عقیدہ کن مراد عقیدہ صالحہ عقیدہ صحیحہ اور عمل کن مراد عمل صالح چنگا عمل یہ دو ہے چیزیں مطلوب ہے انہیں دو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اخروی ترقی دے واسطے درجات دی بلندی دے واسطے نیک عمل ضروری ہے سبحان اللہ اور نجات دے واسطے ایمان ضروری ہے عقیدہ صحیحہ ضروری ہے نجات نہ تھی سی بندے دی کدی نہ چھٹ سی خدا دے عذاب کنو جب تک ان کا عقیدہ صحیح نہ ہو سی جب تک ان کو ایمان حاصل نہ ہو سی عقیدہ صحیحہ تے ایمان ہی کا چیز ہے یعنی دو عنوان ہیں مفہوم کو ہے دا ایک کو بن گئے ہون ایک میں متبادل الفاظ سوکھا کرتے جگر عرض کران تو ایک کو این بیان کر سکیں دے جیدہ عقیدہ ہوئے خراب یعنی جے کوئی ایمان حاصل نہیں اندھا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں لیکن اگر اعمال کے اندر کمی بیشی ہے تو عقیدہ اندھا صحیح ہے تو او ہے ون رب دی مرضی دے ہوتے سزا دے تے معاف کرے تے بھامے ای میں معاف کرے بالآخر گناہگار کو معافی مل بیسی لیکن بد عقیدہ کو کڑے معافی نہ مل سکتی ایک گال جنہی میں بیان کیتی ہے ای دے واسطے بھی میں ایک قد دلیل پیش کرتے این کو ذرا میں چاہتا کہ ای میں ذرا خالی نہ چھوڑن دے جنو بلکہ پر کرن دے جنو جگہ کیونکہ بلا تھوڑی دیر بعد نیندر نے پور کر دے بنے بندے ہیں والا پچھلا ہی بھول ویسے تھے اگلا ہی بلا یاد نہ اسی بھی کیا کرا آؤ ہم قرآن کو نہ پوچھ دو من عمل صالحا جیڑا شخص چنگے عمل کرے
دو لفظ عربی زبان دے اندر ایک من تے پیا ماں من بھی دو حرف دا مجموعہ ہے تے ماں دا حرف بھی لفظ بھی دو حرف دا مجموعہ ہے لیکن انہیں دے معنی دے اندر ایسی وسعت ہے کہ سارے چیزاں تے سارے اشخاص انہیں دے بچ آ جائیں من جیڑا شخص ماں جیڑی چیز من ذوی العقول دے واسطے تے ماں غیر ذوی العقول دے واسطے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان دے اندر جڑی جڑی چیز ہے وہ اللہ دا حقیقی مل گئے جی دو لفظ ایسے کہ مختصر لیکن معنی دے اعتبار نال انتہائی وسیع من جڑا شخص جڑے شخص دے اندر سارے لوگ وچ آ گئے سرائکی وچ آ گئے پنجابی بولن والے وچ آ گئے اردو سپیکنگ وچ آ گئے انگریزی زبان والے وچ آ گئے عربی والے وچ آ گئے پشتو بولن والے وچ آ گئے بلوچی بولن والے وچ آ گئے سندھی بولن والے وچ آ گئے سریانی عبرانی جی بروہی جتنا زبانہ موجود ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اللہ فرمائے دے اے بھی میری قدرت دی نشانی سمجھو تورا ابا تے اماں ہی کوئی بولی نہیں بلدی کہیں دی اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرمائے تو لہذا بولیا اللہ سے پڑھائیں کیا پڑھائیں اللہ سے ہون تیرا دینا سرائکی گندے وہ بات پنجابی گندہ ہے وہ بات پٹھان صحیح کہیں وہ بات سندھی خراب ہے تو ایدہ مطلب ہے اللہ سے کیوں پڑھائیں دیکھو اے جہالت دے کرشمے جی زبان اللہ نے پیدا کی سبحان اللہ ہون جیرا شخص بھی ہوئے اللہ فرمے دے مطلب تھیا سرائکی ہوئے پنجابی ہوئے سندھی ہوئے بلوچی ہوئے انگریزی ہوئے عربی ہوئے من ذکر او انثى مرد ہوئے تے بھامے ہوئے عورت من عمل صالحا من ذکر او انثى ابو کیا فرمائے وہوا مدرسہ دا ماحول ہے ذرا پہ کون باور تک کرو بھی مدرسے والے بیٹھے بھی ہیں وہوا مومنون درا حالے کے یعنی جب کے خدا سے ترجمہ مزید آسان باشرتے کے اور نیک عمل کرن والا شخص یا نیک عمل کرن والی عورت ایمان والے ہوئے نیک عمل کرن لیکن شرط ہے کہ ایمان انہیں کنے پہلے ہوئے پہلے ایمان ہوئے تو بل کرن نیک عمل تو یا اللہ ادھا کیا مطلب ہے تو کیا فرمامن چاہتی فرمائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اساں ایسے شخص کو ضرور 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 حیات طیبہ عطا کرسوں حیات طیبہ چاہیے ہر بندے کو آخرت دے اندر جی وہ ہے اصل اتھا چونکہ رہنے کچھ دیا رہے لہذا اتھا کرنی چاہیے کچھ عرصہ درمیانے کی گزارنے جے کچھ رہنے برزخ اتھا بھی سکون چاہیے یہ واسطے اللہ تعالیٰ مطلق فرمائے اے نہیں فرمائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً فِي الدُّنْيَا او فی البرزخ او فی الآخرہ قید نہیں لگی بلکہ مطلق فرمائے ہون مانا تھی سی ان کو اسا ضرور 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 حیات طیبہ دیسوں دنیا کے چوی قبر چوی اور آخرت کے اندر بھی اور ذرا توجہ فرماؤ آیات کریمہ اپنے مضمون نے بالکل واضح ہے کہ عمل صالح دی جزا بندے کو تامل سی جے کر اندے کول جے کر میری گال کو سمجھے ہوئے تک کنجوسی نہ کرو میں آیت پڑھے توڑے سامنے مطلب ہے تُسا اگر نہ بولے سو میں سمجھتا تو سمجھ کری والا میں پیچھے پڑھ سا والا نہ بولے سو میں تریجی تے پڑھ سا چوتھی پنجویں میں والا جاری دے آج تا نہ مقصن والا تُسا ایک تقریق کا نہ مقصن
بلا تنگ تھی زولا تو ای واسطے جلدی جلدی ذرا جلدی جلدی سمجھو تو جلدی جلدی ساتھ چلو تقریر جلدی ختم تھی ویسی چلو پوجی آیت کریمہ بلا سنو اے ہاتھ 14واں پارا سورۃ النحل ہون سنو 15واں پارا سورۃ بنی اسرائیل ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا جیڑا بندہ آخرت دا طالب ہوئے آخرت واسطے عمل کرے باشرط کہ وہو مؤمن ایمان والا ہوئے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ایسے لوگیں دی اساں عملی کاوش کو کدھیں ہی ضائع نہ کرے سو بلکہ ان کو اساں جزائے خیر عطا فرمائے لیکن شرط کیا ہے وہو مومن میں ہن تیجی لائن تک پڑھنا پچھلے میں چوپن پتہ نہیں کیوں چوپن بھی آیت سنو ذرا ہن چلو 16ویں سے پارے جی فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما جرا شخص نیک عمل کرے بشرط کہ ہوا مومن ہو ایمان والا ہوئے تو ان کو کہیں قسم دی زیادتی تے کہیں قسم دے ظلم دا خطرہ نہیں کرنا چاہیے اساں ان کو پوری پوری جزا ہے ستار وہیں پڑھوں فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اللہ فرماتا جرا نیک عمل کرے شرط وہ ہے ہوا مومن ہوئے ایمان والا فلا کفران علیہ سائے ہی اساں ان نیک عملے والی کوشش کو ضائع نہ کرے سو وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اساں تا پورا محکمہ بنایا ہوئے لکھن والے دا ایک نیکی بھی لکھی دیئے بندے پوری جزا دے سو کوئی خوف خطرہ نہ کرے لیکن شرط یہ ہے ہوا مومن اس 4 گواہ ہوندن انتہائی نصاب میں 4 گواہ پیش کردن قرآن دیچو 4 بندے ہوئے نام دیئے تو گواہی دے وین شرائط باتیں وجن تو انہیں نہیں گواہی چال وین جیسا خدا دے قرآن دے 4 گواہ ہوئے اچھا ویسے ایک پچھلے ای واسطے نہیں بولے دے پہ کہ بھئی ایک سورتن بڑے بڑے پتہ نہیں آج تک کی میں یاد کرے سو چلو پہ چھوٹی جو پڑھوا آخری سپارہ 3واں سپارہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے سورتیں والا نازل فرمائے کیونکہ سارے دے مولوی بنانا ضروری نہیں ہمت کر سارے دے اوتے حافظ بنانا ضروری نہیں اے ہے فرض کفایہ کہہ جی فرض کفایہ کچھ جا ادا کریں تے او پڑھن پڑھانن تے باقی کاروبار کریں رل مل تے کم چلے رہے وجہ تا خدا نے یہ اصول بیان فرمایا قرآن کا لیکن آخر نماز تو پڑھنی ہوتی ہے سورتیں بڑے بڑے ہونے تو کیوں یاد کرو کیوں پڑھوا لیا تو چھوٹے چھوٹے سورتیں والا سپارہ اللہ نے نازل فرمایا تاکہ انہیں دکان نہیں چلی رہے تو نماز ہی کٹھے چلی سورۃ التین ذرا پڑھو والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جی میں سارے ترجمہ نہیں کرنا ترجمہ اودا کرنا جرا مطلوب ہے ثم رددناه اسفل سافلین انسان دا بیان نہیں دے اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اساں اسفل سافلین دے اندر پہنچاؤں ان کو سٹنے اسفل السافلین ان کو پجامنے اسفل السافلین میں پجامنے تے سٹنے دو مانے ای واسطے کتن کے دو تفسیر ہیں میں کہ چلو دو میں چاہتا اسفل السافلین دا ایک مانے بڑھاپا جب بڑی عمر دے سو ان کو بڑھاپے تجھے سو یعنی جرے جوانی دے اوکر نازا ہے نا بغلہ بجے نے تے پھوتا مرے دن اللہ فرمائے کہ پھوتا نہ پہ مارو ایک بھی مرالے یمدہ پہ ہو
اوقات اچرب اے ایک معنی تھی گیا دوجا معنی ایتھے دے کہ اسا ایکوں اسفل السافلین دے وچ سٹے سوں اسفل السافلین کو دوجی تفسیر دے مطابق معنی ہے جہنم دا تلوہ کھٹا جی جہنم دے تلوے کھٹے چا سب بندے کو اور سارے پریشان تھی گئے کیا بن سے لہونا جم دے دی مر بنیو اور فائدہ کیا تھا دوزخ سڑوں تو اتھا کہہ رہے ذرا پڑھے لکھے حضرات ذرا توجہ فرماؤ ثم رددناہ اسفل السافلین ادھر آگو گول دائرہ نا آیت والا نشان اتے چھوٹا جا لکھا کرے لا لا دا مطلب ہے رکو نا اگو ملاؤ مطلب پریشان تھی بنیو اگو ملاؤ تے پریشانی دور تھی سی اگو کیا فرمائے اِلَّا الَّذِينَ بس انہیں اگلے بدو کم دے پچھلے کہیں کو یاد کریں جے کو یاد ہے خدا دا کلام اتنال پڑھی ہو عبادت اکٹھے جاری دے دیسی سبحان اللہ سے رکھیں کہ میں جرا پوچھے او تو پڑھو او تو رول گیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ جڑے ایمان والے تے نیک عملے والے انہیں واسطے تھا ایسا آجرے کے جدی حد نہیں او اسفل السافلین اچنا پیسن او مستثناء اور آدم آیا جاد ہوتے استثناء جو اللہ سے فرمائے تھا کیا فرمائے اِلَّا الَّذِينَ ایک کیوں نہیں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا حضرت توجہ فرمایا کہ جرے چنگے عمل کرن تے ایمان گھنا میں انتوال انہیں واسطے کوئی خطرہ نہیں آمنو پہلے عملو صالحات بعد چھے اگر کہ الواو لمطلق الجمع دی وا ترتیب واسطے نہیں ہو دی حقیقی بانے چھے وہ ہو دی مطلق جمع دے واسطے یعنی جتنا گاڑیاں مجموعی طور تے اے سارے ہیں پیا جی پہلے کریے پیچھے کریے ایک گروہ بحث نہیں ہوتی لیکن عربی کا اے بھی اصول ہے الاہم فالاہم سبحان اللہ جیڑی چیز زیادہ اہم ہوئے ان کو پہلے رکھی دے تے جیڑی ان دے مقابلے ذرا تھوڑی اہمیت والی ہوئے ان کو مؤخر کرنے بھی دے لہذا ای اصول دے مطابق مانا تھی سی ایمان پہلے ہوئے تے نیک عمل بعد اچ کرے تے وال جنت مل سے وال رنگ مل سے میں کو اندازہ تھی نبی پچھلے حضرات مغتینی یہ شہدیات کہنے چلو والا عصر جب پڑھ دو والا عصری میں کو قسم نماز عصر دی اللہ فرمیدہ اے ایک معنی والعصری میں کو قسم مطلق زمانے دی جے بھی قدرت نشان ہے چہل پہلے رونقے ہر کوئی اپنے کم میں چل لگا پہ سج جو گڑ دے سارے سم میں دن پتہ لگ دے ہاں نہیں کہنا ولا جر سویر تھے لیے ولا سارے اٹھی باندھے جی اپنے اپنے کم میں مصروف تھی میں دیں اے روشنی دے بعد اندھارا کہیں کی دیتے اندھارے دے بعد روشنی کہیں کی دیتے اللہ فرماتے زمانے دی گردش حقیقی معنی جی میرے ہاتھ ہے جے لہذا میں کو ہی زمانے دی قسم یہ دوجی تفسیر والعصری تریجی تفسیر ہے کہ میں کو قسم اپنے پاک محبوب کے زمانے دی کہتے دی پاک محبوب دے زمانے دی میں کو قسم ایک جملہ میں ہوں اڑائی بجائے اجازت ہوتا حضور دا زمانہ ای دنیا کتھو شروع تھی سی پیدائش پاک کنو شروع تھی سی یا 40 سال دے بعد ہمت کرو اللہ فرماتے میں کو محبوب دے زمانہ کی قسم یعنی گویا کہ میلاد والا حصہ پہلے ہے اللہ ہوں دی قسم چاہتے تو آدھی میلادی اہمیت ہی کہنی میں کو قسم دے اپنے محبوب دے زمانے کی ان الانسان لفی خسر جی ان کل الانسان یعنی الف لام استغراقی
انسان دا ایک فرد سارے انسان بالکل خسارے دے اندر ہیں، نقصان چن گھاٹے چن فائدے تو کوئی ہے بھی کرنا یہ اوہ پریشانی ہے جنہی وطی نہیں تھا یہ طلبے کھڑے سڑے سائیں کو لیکن مہربانی فرمائیے اس کے بے اتھا جرا گول دارا ہے لفی خوش رندے ہوتے ہیں اتھا میں لکھا کرے اللہ رکا ہے نا بتا پریشان تھی وجہ اگو ملاتے پڑھو اگو کیا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جی وہ تفسیر بھی آمنوا پہلے عمل صالحات بعد قرآن کنو ثابت تھیا کہ ایمان دے بغیر نیک عمل قابل قبول نہیں تھیا ثابت کیا نہ تھیا جی اچھا ہون میں ادھا ایک روجہ پہلو عرض کریں دا کہ جرا کافر ہوئے تا ان کو نیک عمل دا کوئی فائدہ نہیں اے ذرا تصریحات سن گنو اے بھی قرآن دے لکھو والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا اللہ فرمائے کافر جرا نیک عمل کرے توڑے انہیں دی سج دھاج ہوئے انہیں عملے دی بظاہر لگن کبھی کھٹ کے تے یہ نمبر چاہے تے یہ لیکن اللہ فرمائے وہ ہن سراب والی کا سراب کیا ہو دے میں ہی کو ذرا تھوڑے جا آسان کرنا نیندر دا ٹائم ہے نا تو اگر ونجو ریت دا سفر کرو ٹین کو دوبارے کو تا ایوے ریت چمک دی جرے پرے کنوں تا ایوے پتہ لگ دے بھی پانی ایوے اچھل دا پہ جی چلو اے ریت والا علاقہ نہ تو ساری ٹھوئے تا روڈ تے چا دیکھو روڈ تے بھی انہوں ہو دے پرے کن لگ دے کہ جی میں چھالے ہی پہی لیکن نال منجو تا کاکھی کہنے اللہ فرماتے دھواں دھار انہیں دے عمل تا بڑے ہو دن بڑے بڑے وزن چندن ہر دروازے تے پوچھ گیا سمجھ کا نہیں ہوگی گشت کی دیتا انہیں کو دورے پہ بڑے محنتہ کی تا رات کو سمہنہ تے سارا سامان سر چاہتے ٹور رہے لوگ آنکھیں کبھی کھٹ پہ اللہ فرماتے کا سرابن نیڑے آتے دیکھو کافی کرنی ایویں نظر دا ایویں ہے ویچ کو جی کرنی جی پھوت ڈھیر دے بیچ خیر سرے کی مثال ہے پھوت ڈھیر دے بیچ دیکھنے محاورے تھا ہے کنا اصلی اللہ کہتے ہیں پھوت ڈھیر دے بیچ خیر یا بلاتے ہیں بھی قبر چونے گئے تے مردہ بیمان اے میری خل سمجھے جو تھوڑی اے سورت نور اللہ فرمائے کافرین دی ایک مثال پیش فرمائی ہے سورت ہے ولو آخری سپارہ نہ چپڑو دوبارہ وجوہ یومئذ خاشعہ حال اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ اس صورت الغاشیہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ چہرے یعنی کچھ لوگیں دے چہرے قیامت دین دیکھن دے کا نہ ہو سکتے ایویں موئے ہوئے جی میں سرائے کیا تھا نا بگے پھپھوڑ جی پھیپڑا خراب تھیا پیا ہوئے نا تو سب بکری کو ہو گاؤں کو ہو پھیپڑا خراب ہوئے وہ دیکھنا دا نہیں ہوگا دیکھو تا انہیں الٹی عمر پیدے لگے تو اللہ فرماتا ہے انہیں دے چہرے بالکل بے رونق ہو سکتے یا اللہ انہیں عمل کرنا کیتا حسین کیا فرمایا عاملۃ ناصبہ عاملۃ ناصبہ انہیں دنیا کے اندر نیک عمل اتنا کیتے حسین ہر قسم دی مشاقت تے محنت کاتی حسین لیکن تصلی نارا حامیہ بلدی ہی بھاد اندر بیسن تو نے جو عمل چنگے ہو سے انہیں دے وجہ کیا ہے ایمان جو کہنا ایک آل پکیہ کچی ہے
اچھا میں چاہتا کہ بھئی ایک مثال ایسی پیش کرا کبھی ان پڑھے لوگ بھی سمجھ لیں گال مکمل کی دیسی. اچھا بھئی ایک بندہ ماضی دے اندر گزرے بڑا سخی عرب دنیا دے اندر اون دا نام حاتم تائی. کچھ نہیں سنیا اسی کیا نام ہے حاتم تائی. تے ہن کہیں کو سخی بیان کر جاتا ہے حاتم وقت دا ان کی مثال پیش کی جاتی ہے. انہیں ساری زندگی سخاوت کی تھی. ان کا محل ہا بہو بڑا ایک دروازہ شمال ایک جنوب ایک مشرق ایک مغرب. یعنی یہ سمجھو ابھا لما قوات تے پچاد سے جبار تے نیلا پتہ نہیں تو سا کیا سکتا. پہلے ذرا پوات پچاد پریشان تھے میں سمجھ گیا بھی تواری بولی ہے. چارے پاسے ہوندے گیٹ ہن محل دے گیٹ ہن درمیان ہر کھاون دی شے پیمن دی شے پاون دی شے. تے جیڑا بندہ خیرات منگن کیتے آئے انہیں کو اکو چاہ گھنگا جتنا مرضی ابھی بندہ ہرسی ہا وہ بے پاسو گھن گئے تو ولا انہیں رکھتے ولا آگے بے دروازے کو آگے تو ان کو پتہ بھی لگے ہون تک گھن گئے ان کو اے نشاہ کہتے کو شرم جم دی ہون تک گھن گئی وہ کہ چاگن بیا چاگن جی سیجو بار کو انہوں بیا چاگن دی لاکھ انہوں بیا چاگن رکیں دا نہ ان دے سخاوت میں سارا دی سارے دات جاری رہ دیا اور ایوے کرے دے مر گئے. لیکن او بندہ جنت کہنا ویسی میں پوچھنا سخاوت اچھا کام ہے یا نہیں عمل صالح ہے یا نہیں. عمل صالح دے باوجود او بندہ جنت کیوں کہنا ویسی او ای واسطے کہنا ویسی انہیں اثر نبی سے نہ زمانہ پاتے نبی سی پکار تے فرمائے میرا کلمہ پڑھ سو تو نجات مل سی. سرکار دی دعوت کریمہ انہیں کرنے تک پڑھنی ہے انہیں توجہ نہیں کی تھی. حضور دی ندا دے اوتے لبیک نہیں آکھی حضور دی غلامی اختیار نہیں کی تھی. اللہ نے فرمایا کہ ساری سخاوت تے منہ تے مرے ساں جیکر میرے نبی دی غلامی اختیار نہیں کی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری. ایندے برعکس اوندا ایک پوتر تے اوندی ایک دھی کئی طرح میں حضور دے دربار وچ پہنچ گئے. انہیں پڑھے کلمہ حاتم تائی دے پوتر نے پڑھن کلمہ اوندی دھی نے پڑھن کلمہ. پیو والی سخاوت انہیں کو نہیں ملی انہیں پیو والی سخاوت نہیں کی تھی لیکن دھی دے پتر جنت دے مالک ہیں کیونکہ حضور دا ہر صحابی جنتی اور جنت دے مالک ہیں. پیو سخاوت دے باوجود جہنم دا بل برسی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ان سخاوت تک کیتی ہے نیک عمل تک کیتے ہیں لیکن ان کو ایمان نصیب نہیں عقیدہ جو خراب ہے یہ واسطے ان کی سخاوت دا ان کو کوئی فائدہ نہیں. اچھا کچھ لوگ ہیں میں شبہ ذرا ظاہر کر دے گا کچھ حضرات یاد ہیں بھی ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ مل ویسے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ مل ویسے وہ کاکھ دا فائدہ نہ مل سی. نبی سی نہ فرمان موجود ہے موقع دوتے جرے ویلے ان دی دھی نے کلمہ پڑھے نا سرکار دا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ ان دے سر تے پوچھن پوے جی یعنی کافر بے پرد ہوں لہذا پردے دا انتظام کرتا ہے دوجہ درس ہے. حضور نے فرمایا لو اننا اباکی کان مؤمنا لترحمنا علیہ. او میری بیٹی اگر تیرا پیو ایمان والا ہوئے ہاں کم کم دے بڑے چنگے ہن آج میں اللہ دا محبوب رحمت والے ہاتھ کھڑے کرتے انہیں دے واسطے دعائے رحمت کر رہا لیکن ہر دعاؤں کو کہنا کرے ساں عمل تا چنگے ہن عقیدہ خراب عقیدہ خراب. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد
نعرے ذرا ہولے مارو نظر نہ کھول وجے کہیں اور نعرے مرن نعرے مارو خدا دے مدے پارو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 جزاک اللہ جزاک اللہ یہ تک کیسٹ بولیے تو ساں تھوڑے بولے ہوئے آگ سکتے ہوئے کیسٹ تے اساں بولے آگے نا وہ جب بولے ہاوے تو ہون کیا ٹھیک ہے تو ہونی تو ہوئے بولے نا یعنی کیسٹ چلاما دی ضرورت نا پوے جاگتے بہو میں گال بالکل تھوڑی کرنی ہے مختصر کرنی ہے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی لیکن جے کر تو سمجھے کو تسلی نہ کرے میری گال سمجھ دے بیٹھو تو وال میں لمبی تقریر کر سا سویرے دی نماز اتنی پڑھ سو والے اٹھا ویسے میں فون کر دے سا میں امدہ پہ ذرا انتظار کرو کلاس ہے کہ میں کرنے جلدی فارغ تھی مجھے فجر تھی مجھے یہ نہ مطلب ہے تو سا نہیں بولنا میرے نام اچھا چلو میں جگہ میں نہیں تو جاگ دے بے آؤ ہون ذرا این گال کو سمیٹوں عقیدہ پہلے نیک عمل بعد عقیدہ دی حیثیت بنیادی عمل صالح اون دے مقابلے جو ثانوی حیثیت یعنی جب تک عقیدہ صحیح نہ ہوئے نیک عمل قابل قبول نہیں قابل قبول نہیں تو حضور نے کیا فرمایا تیرا پیو اگر ایمان والا ہوا تو میں رحمت دی دعا کرا سرکار نے ایک مسئلہ دیا بھی دساری تے نہ ایویں جرا مر مجھے تمہیں دعائیں شروع کر دو پہلے ڈٹھائی کرو کچھ سی صحیح ہے کہنا حضور نے اے فرمایا کیونکہ حضور دا فرمان حضور دا عمل مبارک اسوہ حسنہ سڑے واسطے لہذا سرکار دا این فرمان کو اے بھی ثابت کیا ہر مرن والے دے واسطے رحمت دے مغفرت دی دعا نہ کیتی کرو پہلے ایمان والے تھرمامیٹر نال چیک کیتا کرو مومن ہے یا نہیں اگر ایمان والا ہے تو ختم ہی پڑھ دو دعائیں پڑھ دو جمعرات ہی کر دیو چلہیوہ بھی کر دیو برسی کرو برہینہ کرو عرص کرو جے کر بیمان ہے کوئی تکلیف نہ کرو کیونکہ رحمت دے مغفرت ہر کہیں کو نہیں پوچھتی مدینے والے دے غلام کو پوچھتی تکبیر رسالت حیدری جشن عید میلاد النبی اچھا ہونا میرے حضور کا وہ جہاں میں سب سے امیر ہے جو غلام میرے حضور کا وہ جہاں میں سب سے امیر ہے کوئی بادشاہ وقت بھی ہے اس سے بڑھ کے ان کا فقیر ہے اور یہ کمال عشق رسول ہے ملی شان کیسی بلال کو بے نیاز ہے تو جہاں سے ہو تیری زلف کا جو اسیر ہے تیری زلف کا جو اسیر ہے نعرہ رسالت انہیں کوشش کی تو کچھ جگہ مر دی لیکن ہمت پچھلے لیے بھی ہلے تک اور انہیں جو سپیکر کھول گئے ان لیندہ جو کھڑے اثر طرفوں بھی تھی گیا امام دی قرات مقتدی دی قرات اور اگو گال چلاؤں دو گالی تو سنے گئے انسان دے واسطے سب کنو بڑی دولت ایمان یہ سمجھ آ گئی ہے دوسری چیز اعمال صالح جو کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں جب تک بندے دے کول ایمان نہ ہو جب تک بندے دا عقیدہ صحیح نہ ہو اے دو گالی تساں سن گئے اچھا ہن اگوں اے اساں طے کرنے کہ ایمان ہوندا کیا ہے اے جو ہے ایمان ہوئے وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والا ہوئے ایمان ہوتا کیا ہے تاکہ والے ہم کو حاصل کرو جی اللہ سے چاہتے ہوئے بنوں میں یہ واسطے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی میں 100 دا ایک فیصلہ کرنے بس جن بات کہیں فیصلے دی ضرورت نہ رہے وہ ہے سرکار دا فیصلہ حضور دے فیصلے دے بعد کہیں فیصلے دی گنجائش نہیں حضور دے فیصلے دے بعد کہیں بے فیصلے دی ضرورت نہیں تو جگر کہیں کو ضرورت پائے بنجے میں پتہ میدہ سارے ساتھ کرا خود گلے حضرت فاروق اعظم کو ملے
پتہ صحیح ہے غلط ہے؟ انہیں کرنے آئین گائن اوکر بہتر نہیں ہونے جمع دو ہون اسا اے بجھنے ہیں اے پتہ کرنے کہ بھی ایمان کیا ہو سرکار دا فیصلہ سنو صحیح بخاری ان بچوں کو یا چپ کریں یا ادھر سے اٹھا دیں نہ اٹھاؤ نا بلا شریف چپ کریں سمجھاؤ یہ کاکا پولیس آ سکتی ہے پتر حرام کر دے یاد کرے بھی دے کر بولنا تو کون تھی سکتے پولیس کو اٹھائے نا کیونکہ بالے کو یاد رہنے بلا اکثر بلا دے کٹے آنے سکتے صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابی داود جامع ترمذی سنن نسائی سنن ابن ماجہ مسند امام احمد بن حنبل مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبد الرزاق اور میں مقدی مقامہ حدیث کی جیری جامع کتاب ہو سی اون دے اندر اے حدیث موجود ہو سی جیری میں پڑھ دا پیا سرکار دے صحابہ کرام دی پوری جماعت نے گواہی دیتی ہے کہ حضور نے جیرے فرمایا اساں سنے ہاں سے کرنے نہ حضرت فاروق اعظم حضرت ابو ہریرہ حضرت انس بن مالک حضرت ثوبان علیہم الرضوان بطور نمونہ 4 یار میں پیش کیتا حضور نے حضور نے کیا فرمایا ایمان کیا ہوں دے حضور نے ایدی وضاحت فرمائی یہ گال چل دی پیا نا مزدی ڈالے ہے کہ حضور نے اے مسئلہ بات بیان فرمایا تے مسئلہ شروع کرن کنو پہلے فرمایا واللہی والذی نفسی بیدہی میں کو قسم ذات دی میں کو اللہ دی قسم جدے قبضہ قدرت میری جان ہے مسئلہ ہی ہے قسم چاہتی ہے سرکار جی اس سیدھا سادہ انداز ہو گیا والوی منن فرضا او قول حضور دا سچا ہے کیونکہ حضور دی زبان ایسی سچی کہ کافر بھی صادق و امین من ہے جتنا سرکار اتنا سچی زبان والے قسم چاچا ہوئے جی قسم ہو دیا اعتبار بھی وہاں کی تھے قسم ہو دیا منکر کو قائل کرنے کے باستے عربی دا قیدہ ہے بلاغت دا اصول ہے کہ قسم اون دے کو چمیدے جرا منکر ہو گئے جی اچھا ہونے یہ مسئلہ پیدا تھی گیا بھائی کہ حضور تا فرمے دے پیان اگوں صدیق اکبر کو اگوں فاروق اعظم کو حضرت ذوالنورین کو شیر خدا کو طلحہ زبیر کو سعد و سعید کو عبد الرحمن بن عوف کو ابو عبیدہ بن جراح کو حضرت بلال تے سلمان کو حضرت بوذر تے حضرت مقداد کو ازواج مطہرات کو باقی اہل بیت کو حسنین قریبین کو یہ تو منکر تھا کوئی کہنے تو قسم کیوں چاہتی ہے حضور نے سوال این واسطے اردہ پہ کہ تسا سوچے نہیں بیٹھو ہوں زمانے دی محفل کو تے حضور دے بیٹھے آنے ہی زمانے دی محفل انہیں تقریر نیدر ہے جی انہیں بتا رہے نیدر کتے پہ آوے نا جی یعنی جاگ دے بہو توجہ نل سماعت فرماؤ حضور نے قسم چاہتی ہے کہندے کتے صحابہ کرام دے کیتے نہیں کیونکہ حضور دا فرمان صرف صحابہ کرام واسطے اون دور واسطے نہیں بلکہ قیامت تک واسطے جرے جرے دور دے اندر جرے خطے دے ہوتے جرا بندہ پیدا تھی سی او حضور دے ہر فرمان دا پابند ہے تو لہذا منکر بعد جو پیدا تھی منہا حضور نے انتظام پہلے اور سنو حضور نے کیا فرمایا اوہ میں کو اللہ دی قسم ہوئے او ذات دی قسم جنہیں قبضہ قدرت میری جان ہے لا یؤمن احدکم حتی کون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فی روایت و اہلہ و مالہ و فی روایت و نفسہ تو آنے جو کوئی مومن نہ تھی سکتے نہ تھی سکسی لا یؤمنو نفی مطلق یعنی زمانے حال ویچے زمانے مستقبل ویچے سگن دا مانا قوت کلام دی وجہ کنو ہے سیاق و سباق دی وجہ کنو تو آنے جو کوئی مومن نہ تھی سکتے نہ تھی سکسی قیامت تک یہ مسئلہ ہے مومن اون ویلے تھی سی جیرے ویلے اون بندے کو
میری ذات دے نال اپنے پیو کو ود محبت ہوئے، اپنی ماں کو زیادہ محبت ہوئے، اپنی اولاد کو زیادہ پیار ہوئے، خیش و اقارب کنو، دوست و احباب کنو، اہل و عیال کنو، کمائی دے مال کنو، و نفس ہی، حتیٰ کہ جان بھی اتنا پیاری نہ لگے جتنا جان رحمت نہ محبت۔ حضور نے فرما دیتا کہ ایمان دی بنیاد ہے میری محبت۔ میں بالکل یعنی سوکھی جی حدیث پڑھی ہے، حضور دا فیصلہ ہے ایمان نہیں تھی سکتا جب تک حضور دی محبت نہ ہو، اور صرف محبت نہیں بلکہ زیادہ محبت۔ جی اعلی علم حضرات تشریف فرمائیں حتیٰ کون حبیباً الیہ محبوباً الیہ یا احبا الیہ، احبا اسم تفضیل دا چیزا ہے، انہا معنی تھی سی صرف محبت نہ ہوئے بلکہ زیادہ محبت ہوئے۔ تو ہوں زیادہ محبت کو اے بھی دسی میں کیا سنے دیں جی، ایک لفظ سن دو تو لوگ بڑی ہوں تو ہٹ کریں تعجب کریں ایسی عاشق رسول ہے، کیا ہے پتہ نہیں عاشق دلاس کتھوں کٹے میں جی، عشق رسالت دی دولت اندر کول اور ڈیکشنری تے کو نہ ہوئے، لغت عرب تے کو نہ ہوئے، قصور اسیرہ بن گیا۔ یعنی یہ چلتا پہ روٹین چلتی پی ابھی لوگوں کو یعنی قصور اپنا ہوتے والا دن بھی ہے بولنا تے لکھن والا قصور ہے۔ ایک میں بندے کو ڈھننے تو کھڑے نہ توڑی نظر آ او صحیح سر نیتی پہ ہاں اسی دے ویچ تے پیر لکئی پہ ہاں کمبل ہے کپڑا لہی پہ ویسے او میں کہا کیا کیتی پڑی اگر میں پڑھی ہے کتاب لکھا کرا جیرا بندہ سر کو ٹھڈا رکھے تے پیر کو گرم رکھے کڑی بیمار نہیں تھی، اور میں کہ کتاب میں بھی پڑھی ہوا لیکن ایندہ اے مطلب نہیں جرا تائیں سمجھے اگر وہ کیا مطلب ہے، اور میں کہ سر ٹھڈا رکھا نہ مقصد ہے کاوڑ نہ کرے، پیر گرم رکھا نہ مقصد ہے مہینہ زیادہ ٹور پھر تک گزارا چلا گا تو اندے چ کمبل لکئی پئی اڑو سر بڑا ہی پیندے چ اس کی جندا الٹا بیمار تھی سے یا تسی اپنا تھی، اور یعنی لوگ سمجھتے خود نہیں بل قصور بنے دن ادا جن لکھا یا پیو کتاب بیان کتاب ٹرک دے تلے آ گیا بندہ تو سن نہ جاگو میں ان کے کو بنے وہ بندے نماز شروع کیتے تھے وہ جہرے نماز پڑھے نا وہ کوئی ان دی منج مر پوے یا ان دی گہوں مر پوے یا اٹھ مر پوے یا بکرے مر پوے کٹی کی تب تنگ ہے کری پکڑی دے نہ بھائی ان کو پتہ کیا آدھے کہتے دیکھ میں نماز شروع کیتے نا وہ سارے مر گئے تو ایک نفل دی ماری کرنی آپ ایک کھڑا تسا ایک جملے دی مار بھی کہنے ذرا جاگو جلدی اور ٹرک تے تلے جو آئے چاہ گنوں کو بے ہوش کیا پیا بندہ سالے انہوں ٹھیک ہے شکل آتے دوائی شوئی جیتی ہوشے جا گیا ڈاکٹر رکھے خدا دا بندہ گبھرو ہے سمجھدار ہے تے کو نہ لگتا بھی ٹرک امدہ پہ تو اپنے بچاؤ کریں آخر میں بالکل ڈٹھے پوری طرح میں کو تسلی بھی امدہ پہ بے وقوفی کیوں کی تھی ابو کیوں لگی اگر میں بے وقوفی نہیں کی تھی ابو ٹرک دے ہوتے لکھا کڑا تسی لنگ جاؤ ساری خیر ہے بل میں جو لگیا والے میرے اتو لنگ پہ اور لکھن والے دا قصور ہے جب پڑھن سمجھن والے دا ایمان نال میں پڑھ سو کیوں نہ بولے دے اونا دن عشق کتھوں کجے نے اور تیرے کل ہو میں تا سمجھ آوے ایک ہوں گیا سادہ محبت سادہ بیا ہوں دے محبت دی ترقی دادا قسم جی ہوں کو سردن عشق العشق هو الفرط فی الحبی لسان العرب عرب ڈیکشنری بڑی کتاب العشق هو الفرط فی الحبی جیرے ویلے محبت ود وجے محبت انتہا کو پہنچے ہوں محبت نہ عشق بن ویلے وہ محبت کو ہر دے سبحان اللہ
آنکھوں تو میں ذرا اندر سرائکی دے اندر تھوڑا جا خلاصہ دے بیان کرتا ایک ہوندے میلان القلب بیا ہوندے سیلان القلب میلان القلب سیلان القلب دل دا لڑ وجہ اے ہے محبت بیا ہے دل دا پھڑک پوما مت کرو اے ہے عشق ای سمجھو جیرے ویلے دلی رغبت ہوئے خالی سادہ تا او ہے حب تے محبت تے جیرے ویلے بے چینی پیدا تھی ونجے جیرے بے قراری پیدا تھی ونجے مدینے دے بغیر نیندر نہ آوے سرکار دے ذکر دے بغیر چین نہ آوے وہ محبت اول نہ بڑھ دے جی ایک کو این سمجھو اساں پہلے آسے چھوٹے جی پہلے آسے چھوٹے جرے ویلے کھیر پینے پہ آسے کھیر پینا بچہ ہے صحیح والے اندے بعد والا آگے مدت ہو گئی والے ایسی بچپنا جو تھی آئندہ وہ نہ گیا والے اندے بعد تھوڑے جا سمجھدار بنے ایسی لڑک پانا آئندہ لڑکا ہے جی وال تھی گیا بالغ تے جوان اے تھی گیا جوان وال آگیا بڑھاپا اے تھی گیا بڑھا او بندہ تے ہی کوئی نام کیوں تبدیل تھی دے گئے سٹیج تو بدے گئے پہلے شیر خار بچہ وال بچپن ہوندا وال ہوندا لڑکپن وال جوانی وال بڑھاپا ایویں سمجھو محبت درجن جرے بنے محبت ود ونجے امتحان کو پچ ونجے ہوں کو سدن عشق 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 تے جے کو حاصل تھی وے ان کو سدن عاشق رسول یعنی حضور دا نا آوے تے بندے کو کچھ نہ تھی وے ان کو محبت بھی کہنی دل لڑ پوا تے محبت ہے تے جے کر ملاد دے جلسے شروع کر دے وے تے نبی دے نا دے نعرے شروع کر دے وے وہ ہے عاشق رسول میں توڑی نیندر بھی کٹھے کھولیے تے میں کہ مسئلہ جرا نا قابل ہضم بناتے پیش کرو تاکہ ہر کہیں کہ برابر کوئی وجہ ثابت تھیا ایمان نائے حب رسول دا ایمان نائے عشق رسول دا تے ہمیشہ نمبر اوے چاہتے نا جیرے خالی محبت تک نہ رہیں جیرے عشق تک پڑھ وجہ تو حضور نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مال گھنو مال گھنو فلانے موقع تے مسلمانوں کو ضرورت ہے کوئی گھنایا 1/2 کوئی 1/3 کوئی 1/4 کوئی 1/5 کوئی 1/6 کوئی 1/... میں بات سمجھے بڑے کٹھے رال پوسو یعنی اپنی ہمت تے استطاعت کے مطابق کوئی گھنا یا ادھا کوئی گھنا آیا 3 حصہ کوئی 4 حصہ کوئی 5واں کوئی 6واں کوئی 7واں حضرت فاروق اعظم فرمائے میں این موقع دے آکھا اے جرا بندہ ہے نا بڑھڑا یار غار اے ہر موقع تے نمبر چاہوے نے تے آج میں نمبر چاہوے کیونکہ میری مالی پوزیشن بڑی مضبوط ہے ای ٹائم پہلے تو حالات ہم کمزور تازہ ہجرت کرتے آسے وطن چھوڑتے کاروبار چھوڑتے اتنا حالات نہ ہنتے ہون حالات اصلے مضبوط ہیں ہون میں ای بندے کو نمبر نہیں چاہوے دے حضور نے فرمایا عمر کتنا گھنٹے ہیں سبحان اللہ ذرا غور تک حضور نے کن ہے کو نہیں پوچھا صرف حضرت عمر کو نہیں پوچھے وہ دل سوچا جو آنے کہ میں نمبر چاہوں لہذا حضور یہ اور سامرتے ہیں تو نمبر نہیں چاہ سکتا ہی کرو انہیں کہسی میں اتنا حصہ گنا یا کچھ چھوڑا یا گھر والے کتے تو کچھ صحیح نہیں بارگاہ پیش کتے تاکہ انہیں گزارا چلے انہیں بھی گزارا چلے توجہ دی ضرورت ہے صدیق اکبر نے جرے ویلے مال پیش کتے حضور نے فرمایا کتنا گھنا ہے وے کتنا رکھا ہے وے عرض کتے میرے محبوب گھارے جو کچھ ہاں میل تے چاہیاں
ایک ہوندے بدھ تے چاون اودے کچھ رہ ویندی ہے بھی ایک بہاری دے تے میلو چا اودے کوئی شے نہیں راندی اور بلا مبالغہ ہے گال سوئی جو ہی او بھی وچ رکھ دتی کھٹڑے کپڑے بسترے برتن پیسے سونا چاندی جو چیز گھر وچ ہے حتیٰ کہ ایک روایت دے مطابق اپنے کپڑے لحاظ وچ رکھن بیک نو منگ دے پاتن کپڑے حضور نے فرمایا کہ ما بقیت لأہلک مسند احمد جامع ترمذی گھر والے واسطے کیا رکھی انہیں کیا جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ میں اپنے گھر والے دے واسطے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے انہیں کو پوچھو حضور بیٹھے تا تشریف فرماتا اتھان تے اے پہ آدن میں اتھا چھوڑ آیا بولتے حاضر ناظر تھی گئے حضور کو چاہیے توبہ کرا میں نا وہ میرا یارا تے کو تذرہ سوچنا چاہیے تو بھی حاضر ناظر پہ منہ دی بیٹھے جکر تیرا عقیدہ لوٹ گیا تھا باقی کون بچی حضور نے تردید تنقید نہیں فرمائی عقیدے کو برقرار رکھے جنہ معنی پڑھ دے عقیدہ وہ رکھا ہے پھر میرے یارے خواہ بیا ترجمہ بھی تھی سکتے اب قیت اللہم اللہ ورسولہ تیرے گھر والے دا کیا بنسی ایدہ ترجمہ دوجہ متبادل ترجمہ تھی دے جی میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اللہ اس کا رسول کافی ہے اللہ رسول کافی ہے اے بولی بولن برے صغیر دی ایجاد نہیں مدینہ جو پہ آمدی ہے سب کو پہلے صدیق اکبر نے بولی ہے مہر تصدیق سرکار کی سب تک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم ہون ذرا توجہ فرماؤ بننے ثبوت پیش کیتے محبت دا این موقع دا انہیں اظہار کیتے محبت دا جہاں حصہ پیش کیتے انہیں اظہار محبت کیتے لیکن صدیق اکبر نے اظہار کیتے عشق دا انہیں پتہ ہے کیا سوچے انہوں سوچے حضور نے فرمایا کہ مال پیش کرو نہ تک نہیں گدا کیا پتہ اے چاہیدہ ہو گئے صحیح کو اے پسند ہو گئے اے پسند سارے چیزاں جمع کرتے حضور دی خدمت دے پیش کر دیتے تو معلوم تھا نمبر ہمیشہ اوے گندن جیرے نبی نال صرف محبت نہیں بلکہ عشق رکھے دے ہوئے ای واسطے الحمدللہ سنی جتنا گناہگار ہوئے نبی دا غدار نہیں ہوتا سنی عاشق رسول ثابت کیا کہ ایمان نائے عشق رسول دا ہمت کرو اجا ایک دو مرحلے پہ باقی نبائی کو مکمل کرنا پہ اب ادھے چلوں اگلے پاس ہے یا تقریر ہے ہاں یہ ذرا دکھائے بھی کتنے بجے لگے ابو ہونے طے کرنے اے بھی ثابت تھی کیا کہ سب کو بڑی دولت ایمان ہے اے بھی ثابت تھی کہ نجات دی بنیاد ایمان ہے اعمال صالح ترقی دبائے سے اے بھی ثابت تھی کہ ایمان نہ ہے حب رسول دا کی میں پتہ لگے حب رسول کے نیچے گال مکمل کروں نہ کروں سارے تعدن ایمان ہے سرے کول ایمان نہ ہے حب رسول دا تو ہر کیوں پتہ لگ سی کہ ایدہ جو حب رسول ہے یا کہ نہیں یہ زبانی جمع خرچ ہے یا دلوں کیا دے یہ صرف دعویٰ ہے یا ایدہ کوئی دلیل بھی موجود ہے عملی طور پہ میں چاہتا اے فیصلہ بھی میرا ذاتی نہ ہوئے سر مشایخ دا نہ ہوئے بلکہ مدینہ والے دا فیصلہ پیش سرکار نے سچی محبت دیاں تو نشانیاں مقرر فرمائے کہ جیرا بندہ محبت دعویٰ کرے ان دکھا ہے یہ نشانیاں ہیں یا کہنا کروں بیان حضور نے ایک نشانی اے بیان فرمائی ہے من احب شیئا اکثر ذکرہو
فی روایت من ذکر ہی بدو روایت بلا تے پڑھ دیتے حضور نے فرمایا جے کو جے دے نال سچی محبت ہو سی اون دی زبان اپنے محبوب دی تعریف کنو کہیں موقع تے بند نہ تھی سی بحثی تا ہوندا ذکر کھڑسی تا ٹرسی تا سمسی تا خلوت جلوت میدان گھر وچ مسجد وچ اور میں کہہ رہا چیز لگا نا تو سارے ہم دے ہر جاتے کیا کرے سی اپنے محبوب کا ذکر کرے سی اون دی زبان کدی بند کہنا تھی سی محبوب دی تعریف کرے ذرا تو وہ نشانے پہلے سن گنو بلا جائزہ گندو ذرا تھوڑا جو بھئی نشانے کہندے چاہیے ٹھیک ہے نا قربانی دے واسطے کیری کیری شرائط ہوندی ہے پہلے سننا پوندے بلا دیکھنا پوندے ای بکری شرائط ہے نہیں کہنا جنہ شرائط حسین او بکری قربانی تے لگ سی جنج کہنا حسین ایوہ کتنی تک کرنے بیٹھے چپ تھی کتے نا اور پہلے نشانہ سنو دو جو نشانی حضور نے کیا بیان فرمائی حبک الشیء ابو داؤد شریف حبک الشیء یعمی ویصم ایک کاف تعمیم دے واسطے تعیین دے واسطے نہیں یعنی فرد واحد مخاطب نہیں بلکہ ہر پڑھن والا مخاطب ہے ہر سنن والا اندہ مخاطب ہے حبک الشیء یعمی ویصم میرے فرمان کو سنن والا کسے باشد کوئی ہوئے میں تے کو پیا آدھاؤں میرے فرمان کو پڑھن والا کسے باشد کوئی ہوئے کہیں زمانے ہوئے میں تے کو پیا آدھاؤں جیرے ویلے تے کو سچی محبت ہو سی کہیں دے نال تو محبوب دے بارے چے کرنے کو نو بوڑا ہو سے اکھی کو نو جی کرنے کو نو بوڑا نہ تھی ویسے اکھی کو نو اندھا نہ تھی ویسے بلکہ محبوب دے بارے کن دے بارے یعنی محبوب دے بارے چ بوڑا ہو سے کوئی شاہ اون دے خلاف سن نہ سکسے محبوب دے بارے چ نابینا ہو سے اون دے خلاف کوئی شاہ دیکھتے برداشت نہ کر سکے اے حضور نے دو نشانیاں بیان فرمائے پہلی نشانی کیا ہے جے کو جدرال سچی محبت ہو سی ہر ویلے ہوندا ذکر کر سی دوسری نشانی ہے کہ جے کو جنرل محبت ہو سی او اون دے بارے چ جی کرنے کو کچھ ہے سن نہ سکسی اون دے خلاف تے اکھی نال اون دے خلاف کچھ ہے دیکھ نہ سکسی ہن میں دعوت فکر دے نام مر وجنے قبر وچ وجنے آخرت اللہ رسول دے حضور پیش تھی بنے حق دی گواہی پیش کرو جی روح زمین تے جتنا کلمہ پڑھن والے موجود ہیں انہیں سارے دے بچ اے دو نشانیاں کیری جماعت ہے اٹھے تا درود بہے تا درود تورے تا درود سمہے تا درود اور سور پامن دا موسم امدہ پہ کمبل پامن دا موسم امدہ پہ جی میں تو تھی پانچ ہونے میں کو ذرا سردی لگے ہون ذرا توجہ فرماؤ جرے ویلے بابا جی کمبل پاتی پہ حسین لوگ سمجھ سن کے بھئی ستا پہ نیندر ہی پئی ہے لیکن ہاتھ پاتی پہ تسبیح پردہ پہ درود دل دے اندر اے تمنا تے طرف میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ایک کیری جماعت چے ہر ٹائم درود اذان بعد درود پہلے اذان ختم درود جاری کوئی مر پوے تا درود پڑسی بخشا بجے کوئی دیا پوے تا درود پڑسی برکت مل پوے کاروبار نہیں چلتا تا لاکھ پڑاؤ سی ڈھائی من دی گٹکیں دی پوری پڑھوے لے ایدی چہرے تو درد نہیں پوندہ تھکتا نہیں ناتا پڑھے تا ایو
نبی دی عظمت دے جلسے کرے تا ایو فضائل مناقب محبت کمالات معجزات دی بارش کرے تا ایو اے نشانی کیری جماعت چھے چنگا میں زور لاتے بھی تو سہی ڈھیلا ڈھالا جواب دیتے بولو کیری جماعت چھے بلکل رئی نہ رکھو حق ہوئے تا دیو غلط ہوئے تا کھڑے تھی ونجو تے میں کو بیا دکھاؤ تو بولو کیری جماعت چھے دوجی نشانی حضور نے فرمائے جے کو جیندنال سچی محبت ہو سی محبوب دے بارے کرنے کو نو بوڑا تے اکھی کو نو اندھا کیا مطلب اون دے خلاف کچھ دیکھ نہ سکسی اون دے خلاف کچھ سن نہ سکسی مطلب ہے اون دے جو سی غیرت کیا ہو سی غیرت جیرے کو غیرت ہو سی محبوب دے بارے چ وہ ہو سی ایمان والا لا ایمان لمن لا غیرت لہو جنچ غیرت نہیں ادھچ ایمان نہیں دوجی حدیث موجود ہے دوجے لفظاں ذرا سمجھو ایک ہوندی ہے گستاخی بھی ہوندی ہے محبت محبت ہو سی تا گستاخی نہ ہو سی گستاخی ہو سی تا محبت نہ ہو سی حضور نے کیا فرمائے جے کو سچی محبت ہو سی جی وہ اندھا تھی ویسی اپنے محبوب دے بارے چھے کنے کو نبوڑا تھی ویسی کیا مطلب مر سکدے اپنے محبوب دی توہین نہیں کر سکدا نہ سن سکدے نہ دیکھ سکدے اور میں تو کو واسطہ دے نہ قرآن تے مدینے والے دا دسو اے نشانی کیری جماعت ہے کیری جماعت ہے اور اے نشانی کیری جماعت ہے اہل سنت و جماعت ٹھیک ہے بھائی پکی تھی گئی لہذا ایمان والی نشانی جری حب رسول والی ہے وہ کہندی بن گئی اہل سنت اور میں ایک ذرا غیر بدلے نہ پیا تھوڑا جہا الفاظ دا مطلب کو گاڑی چڑھ دی پہ دورے دے پورے حضرت توجہ فرماؤ سب کنو وڈی دولت انسان دے واسطے بولیو ناللہ اور ایمان دی حیثیت بنیادی جب تک ایمان نہ ہوئے عقیدہ صحیح نہ ہوئے بندے دا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں تھی سکتا تو ایمان نہیں تھی سکتا جب تک حضور دی محبت نہ ہوئے آپ کو بیان کیتا یا دلائل پیش کیتا اور ہی الفاظ کو ذرا ہون میں تھوڑے تبدیلی نال پیا عرض تبدیلی دا دور ہے تھوڑی کو تبدیلی ایسے کوئی کرنی کو سکتی اور حب رسول کہنے کو لے جی عمل صالح ضروری ترقی واسطے عمل صالح دے قبول تھی من کہتے ایمان ضروری ایمان دے واسطے حب رسول ضروری تے حب رسول دے واسطے کیا ضروری میں سوکھا جملہ پہ بولے دا سنی ہومن ضروری سنی ہومن ضروری سنی ہومن ضروری عشق و محبت 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 بس اعلیٰ حضرت اللہ آجا سارے نبی چاہ گیا ایک کھری نشانی کہنے چے نبی سیدی محب ہومن دے واسطے عاشق ہومن دے واسطے سنی ہومن ضروری کیا ہومن ضروری اچھا سی کہہ سنی والے ترکسمہ کر دینا جی میں بلکل چند جملے میں علیہ صدق آل مکہ نہ پہ وہ سنی جے کو بریلوی سڑیں دو یا اے بریلوی دا جرا لفظ ہے اے کوئی فرقہ دے معنی چ نہیں اے نکھیڑا کرن والا لفظ ہے امتیاز کرن والا لفظ ہے کوئی سمجھو بھئی ترائے آجڑی اپنے اپنے بھیڑا چرے دن کٹھے اور بھیڑے دے شکل تا ہوندے نہیں کو جرے رل میں سن شام کو جرے گھر کوئی اپنے گھر میں سی لڑائی پہ تو اکسی میری بھیڑ ہے اکسی میری ہے اکسی میری ہے لہذا کیا کر دیں پتہ ہے انہیں لا چھوڑیں دیں رنگ ایک لیندے کی پیلا رنگ پیا لیندے رتا
بیا لیندے ساوا اس ساوے والا تھی گیا چاچے رمضو دیا پیلے والے تھی گیا چاچے غلامو دیا رتیاں تھی گیا چاچے پیرو دیا توجہ فرمو ذرا جیرے والے رنگ نہ دسن تا لڑائی پوسی او آکسی میری ہے بھیڑ او آکسی میری ہے او آکسی میرے اتنا ہن او آکسی میرے اتنا ہن جیرے رنگ لگا پیا ہوسی بل اندھ بان نیکھا نکھیڑا کرن مشکل نہ ہوسی جی ایویں جیرے والے سنی کو بدنام کرن دے واسے ڈھیر سارا قسمہ بن گئے او بھی سنی تے او بھی سنی تے او بھی سنی تو نشانی لامنی پہ رنگ لامنا پہ یہ سمجھو کہ بھئی جنہیں پہلے کچھ پرزے بڑے وکتے پہ ہوئے کچھ مشینری بڑی پائیدار ہوئے تو بڑی مقبول ہوئے تو کچھ لوگ حاسدین والا اوہ جی بناوٹی شاہ نمبر 2 بناتے بیچن شروع کر دینا بدنام کران دے واسطے جی لہذا والا پیس دے انہوں کو دی اخبار ہے جو مشتری ہوشیار باش خبردار ہوشیار ہماری کمپنی کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے 2 نمبر چیزیں بنا کر بیچنی شروع کر دی ہیں وہ کدھے گیا میرا دوست جرادہ پہ رلی بلی بولو بولنے پہ کہا نہیں بولنے پہ بس ہون کیوں گئے ہو ذرا جامو لہذا او لکسی ہماری کمپنی کو بدنام کرنے کے لیے 2 نمبر چیز اس شکل کی بک رہی ہے لہذا اصل کی پہچان کے لیے مونوگرام یاد رکھیے گا جی اصل نقل دی پہچان دے واسطے کوئی نہ کوئی نشانی لاؤنی پوندی ہے تو تمہاری موٹر سائیکل خراب تھی بنیے یعنی ایک مثال ہے میں دعا نہیں پہ کرے گا کیک مار مار تے تھک بو ولا ورنہ پوسی مکینک نے مکینک سی جب رنگ پسٹم خراب ہے نا تو واہ وہ کڑا پاڑے سے وہ میں ہون پاڑے ماتے فارغ بیٹا ون گے نا تو سو جیرے میں سو 4 قسم دے رنگ پسٹم ملسن آٹوز دے تو ایک گھن سہی ایک ایسی تائیوان دا بنا ہو جا ایک دوجہ گھن ایک ہانگ کانگ دا بنا ہو جائے ایک تریجہ گھن اے اپنے پاکستان دا بنے ہو جائے اے چوتھا گھن اے جاپان دا بنے ہو جائے اور شکل ہی کا سائز ڈیزائن لگسی ہی کا جاتے کھرسی ہی کا مسلطے سمجھ نہیں پہن دی اوندا کم بھی اتر تلے تھی تے کرنٹ پیدا کرن اوندا کم بھی اتر تلے تھی تے کرنٹ پیدا کرن لیکن ایک اصلی ہے تے کیا نکلی ہے اصلی نکلی دا پتہ کی میں چل سی اصلی نکلی دا پتہ یا تا موہر کن چل سی یا چل سی اندے استعمال کرن دے بعد جے کر چل سی موڑ تک اے ہے نکلی تے جے کر چل سی توڑ تک اے ہے اصلی جے کر چلے ملاد دے ویچ اول کنو آخر تک اے ہے اصلی جے کر بھاگ بجے دھوکہ دیتے اے ہے نکلی آپ کی بھی کیا بات ہے نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک کیسٹ چلتے کتوں اڑائی ہے جیجے میں آندہ پہ ہوں دے پاتے ساؤنڈ والے کرے یہ ہوتا کو جتوائی بیٹھے نہیں تو حال کہ نہیں تو آؤ جناب ہون ذرا توجہ فرماؤ جی لفظ بریلوی دی ضرورت کہرے بلے پئی جیرے بلے التباس پیدا گیا رلہ ملہ پیدا تھی گیا رلڑ ملڑ تھی کی چیز 30-40 سال پہلے ایک قسم دا گیو آندھا کمی میں جیوانا جی اون بلے اینا کھنا پوندہ میں دیسی گھی کے نال میں نہ پیا ملدہ ہی ہوا ہاں بھی پا تول دے بھائی ادھا سیر تول دے بھائی وہ ادھا سیر تول دے بھائی تو انگلے چونکہ گھیو ہوتا نا تھوڑا تا لیا پا 1 سال چل لینا بندے لے جان بحثاں ایک آدھا پا پورا تھی کہ میرے ساتھ بھی آدھا انگلے کھڑے تھے میرا وہ کریں دا کیا بس کونی دکھا دینا سال دے بعد انگلے کھڑے ہوتے
ہوڑ دا توجہ فرماؤ ہوڑ تو سنگاؤں میں آلہ گھیو گنو تا دکان تے بانتے ای کہنا اکسو بھائی ادھا سیر میں کون وہ گھیو دے بلکہ اکسو دیسی گھیو دے کیونکہ ہوڑ دا بے گھیو ڈھے گا گئے نا اے ایسے ذائقہ تو انہیں جو بو ہو گئے سال دے اے ہے سلطان اے ہے شہباز اے ہے بناسپتی ڈالڈا 100 دا قسمہ مارکیٹ جا گئے لہذا ہون دیسی گھننے تا دیسی دا لفظ بولنا پوسی ہون اے بھی آکھے سننی تے اے بھی آکھے سننی تے اے بھی آکھے سننی دیسی تے ولیتی دا پتہ کی میں لگ سی جیرا دیسی سننی ہو سی آکھنا پوسی سننی بریلوی سننی بریلوی سننی بریلوی اہن خالص تے دیسی جیرے ملاد منے دن تے جیرے نہیں امدن اہن ولیتی بار ہوں دے آمدے کول لگی ہوتا سنی کن مراد ہے بھئی او سنی جے کو بریلوی سڑے دن میں تو دلیل پیش کرتے گان کو مکمل کرنے دا پیا بل ہوں دے بعد ایک جملے ملاد شریف تے جو ہے قاری سے فرمے دیتا ہے ہوں دے میں ذرا علامت دیکھو بھئی مرن دے بعد وجنے قبر ہے ولا زندہ تھی تے اٹھنے تے ولا اللہ سے دربار پیش تھی ملے او حسی آخرت وال تھی سی عمل دا حساب دوزخی دوزخیچ تے جنتی جنت ہے میں آدھا جیرا سنی حقیقتاً او ہے جیدہ عقیدہ قبر چ بھی ہوئے تے جیدہ عقیدہ حشر چ موجود ہوئے تے او ہی سنی دا ہے جیرا ملاد منے دے دو جملے پیش کروں صحیح بخاری مسلم شریف متفق علیہ حدیث 11 صحابہ کرام کو نمبر بھی مشہور و متواتر مستفید حدیث کا مذکر قبر دے سوال جواب والی حدیث تساں 100 دفعہ سنی ہو سی کہ 4 سوال تھی دن بندے کو نو جرے بندہ قبر جائیں گے انہیں بلہادنن جی نسا بیٹھے سے دو فرشتے ہم دن اٹھی بائے دھڑکا رہتے آدھے حضور فرمیدن جرا اسی بیمان او جر لوگ انہیں دے دڑکے کو سنسی او کو ایمے لگ سی کہ اندہ ہاں ڈل گئے جرا اسی نبی دا غلام او کو مزے حسین ان کو کیا حسین او منکر نکیر حسین بیمان دے واسطے تے مبشر تے بشیر حسین صاحب ایمان دے واسطے انہیں سے ملاتے کرنے سوال جواب تے سوال 4 بولو من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا ما کنت تقول فی هذا الرجل تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اپنے نبی دا نا دسا ایویں پہ جواب دیں میں تمہارے کو قبر اچ پڑھتا ہوں میں تو پوچھنا بیٹھا ہوں میں تو روایت پڑھتا ترجمہ پہ کرنا تو جواب ہی شروع کر دیتے میں کو پتہ ہے تو پاس ہے میں تو انہیں تو کچھ سنت دینا وہ فرشتہ بھی آکسے نا اسے خانہ پوری کی تھی اسے کو پہلے پتا تو پاس ہے یہ حدیث موجود ہے اور ایویں پاس تھی تو کیونکہ جتن بندہ ملاد نن مناوے وہ کو سوالیں دے جواب یاد ہی نہیں تھی سکتے جرا ملاد منائی ودا ہو سی پھیرے ڈیتی ودا ہو سی دیوائی ودا ہو سی وہ دے بیڑے پار ہے ما کنت تقول فی هذا الرجل چوتھا سوال حضور دی شکل مبارک صورت پاک دکھاتے پوچھیں این سونے دے بارے جرا کچھ آدھا ہوئے دسا این سے 4 سوال میں سارے نہیں تشریح نہیں پہ کرنا میں صرف ایک جملے دوتے اکتفا کرنے ذرا توجہ فرماؤ کیا پوچھتے ہیں فرشتے ما کنت تقول فی هذا الرجل ای مرد کامل دے بارے تو کیا آخدہ ہمیں لفظ نے غور کرو کیا آخدی ای نہیں ما تقولو نہیں اور کیا آخدی بلکہ ما کنت تقولو اتھا آمن کنو پہلے جب تیرے لب آزاد تھے جب تو ممبروں پر بیٹھتا تھا سٹیجوں پر بیٹھتا تھا قوم تیرے پیچھے تھی تو لیڈر مانا جاتا تھا اس وقت جو کہتا تھا وہ بیان کر اب والا نہیں سنو گے تب والا سنیں گستاخی کرن کا نہ دیسن تعریف کرنی کو سی جی
تے تعریف او کرے سی جرا پکائی ودا ہو سی تے پکے سی او جرا محفل میلاد ٹھائی ودا ہو سی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھی بھی ودا ہو سی تے پڑھائی بھی ودا ہو سی آئیے سمجھ آگے جملہ بلال شریف اللہ جی ما کونتا تقول فی حاضر رجل ہون نہیں جرا ہون آکے ہون تا ڈنڈ کے چاہی کھڑو ہون تا دیکھتے مڈے سے پترا ہون اللہ نہیں بہت بار جرا اتھا ہاں او بیان کر لہذا اسا کیا دوں اسا یادوں اتنا پکاؤ نبی دی تعریف اتنا یاد کرو فرشتے تیرے سوال کریں نا اتنا تعریف کرو قبر دے اندر کہ قبر کو بھی محفل میلاد بناتے رکھ دو اور انشاءاللہ اسا صلاۃ والسلام پڑھنے انہاں دا پروگرام کہنی ہمت کرو قبولیت دا ٹائم ہے آکسو پڑھنے تا انشاءاللہ موقع مل ویسی انشاءاللہ اسا قبر دے اندر صلاۃ والسلام پڑھنے اور قبر کوئی محفل میلاد بناتے رکھنے میں جی اچھا وہ پچھلے آدھن دلیل دیو ذرا دیو دلیل بالکل مختصر گال اتھا پڑھ دو یا نہ درود شریف بولو صلاۃ والسلام دنیا پڑھ دو یا نہیں پڑھ دو نماز دے وچ نماز دے باہر اذان کو پہلے اذان دے بعد جی دکان دی برکت دے واسطے کاروبار دی چلن دے واسطے پڑھ دو کنا بیمار دی شفا دے واسطے جی ایویں شوقیا اچھا میں پوچھدا دیکھ تے پڑھ دو یا بن ڈٹھے اور جرا بن ڈٹھے درود و سلام نہیں چھوڑے نا سرکار جرا خود سامنے ہو سن میں کو سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام ٹھیک ہے میلاد آ گیا سی میں تیری گال بیان کرنے اجا عمدی بھی متا کو گزر گئی ہے انہوں نے ہون ذرا توجہ فرما ما کنت تقول فی حاضر رجل کیا آخدہ ہمیں بیان کر لہذا عقیدہ او چلسی جرا اتھوں گھنتے بے سو ہی واسطے امام اہل سنت نے پکار تے دنیا کو فرمائے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان کیا یعنی اتھو نہ منیا کم نہ اسی منیا او کم اسی جرا اتھوں چاہتے دے سو میں سے ایک پر لطف گال سنا مر چاہنا چھوٹی نہیں تھکے بیٹھنے ذرا میں اتنا سنتا جیوے جلسہ ہے نا بلال شریف میں ایک جاتی گیوں جلسہ ہوگا تے احسان پور رہے ان قصبے دا نا سیدھے ضلع رحیم گھر خانے جی ایوے جو ہے سیدھے مدرسہ ہے کیا نا جامعہ دا مدرسہ عربیہ جامعہ مدنیہ وسطی گم بادا موزہ گم بادا میں کو پھر ڈیمن پوسن جاتی ہے سیدھے کھڑوگ دا ہے انہوں پہلے ایسے نیند آتا اولا ہون ایسے رات دا ہون انشاءاللہ جاتی ہے اچھا میں جو ایوے تقریر شروع کی تھی دوجہ مدرسہ ہوگے نا مولوی میں نے بندہ بھیجی تھا میرے کو خود منہ پڑھانے تھی اچھا اسی کھڑا تھی کیا کہ میں کو مولا نے بھیجے وعدے بھی پہلے میرے سوال دے جواب دیا وہ میں کہ خطبہ پڑھا کے نہ پڑھا کہ چلو پڑھ گیا میں اسی خطبہ پڑھا میں کہ کھڑا تھی ہوئے مولانا نے بیان کیتے جو مندے ہوتے وہ آدھے کہ بھئی حضور دی تعریف نہ کیتی کرو حضور دی عظمت نہ بیان کیتی کرو اساں کی وہ کیوں آخر جرا حضور دی تعریف کرے قبر چ ان کو مار پوندی اچھا لوگ آکھے وہ تے کو کی میں پتا کہ میں خود کھاتے آئے بیٹھا بڑی پر لطف گیا اور سب میں تحقی میں مار کھا دیا کہ میں مار ہی کھا دیا کبھی پوچھ دیں جرے انہیں پوچھا نا ما کنت تقول فی حاضر رجل حضور دے بارے کیا آخدہ ہوئے میں تا شروع کر دیتے صحیح کہ حضور بے مثل و بے مثال سبحان اللہ ماضی کو جانتے حال کو جانتے مستقبل کو جانے نور علا نور جی حضور جان نہ کوئی ہاں نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سی نہ ہو سکتے میں ایسی تعریف دے ایویں بالکل جیویں ہوتے تو سلام کر دیتے طوفان کر دیتے ایک نے دوجہ کو ڈٹھے منکر نکیر علیہ السلام کو پیچھا ہوئی کو
बेकुसे बिछाए ने सोटा घेने ये जग मैं ना पीर के डिठा ना उस्ताद के ना अब्बे के बेकू जो उन्हें थे उन्हें ना इवें लाते ने एक दो तो मेरी अख जो खुले बिस्तर पे पिया मैं कि शुक्र कर आ गई। अच्छा हूँ जिवें हाजी साहब तबसरा कर दी था ना पहले कभी कूड़ मारे उन्हें मैं भी पहले सोचा मैं आखे कभी मैं भी आखिर में कूड़ मारे वाला सन जवाब करने क्या सन अच्छा मैं क्या बिल्कुल सच्चा क्यों नहीं भाई क्या सच्चा क्यों मोया भी है कब्बरे की कुने सवाल जवाब भी थे जी लेकिन मसला ए नहीं कि तारीफ करते उन्हें मार खा दिए बल्कि फराड करते मार खा दिए कहते होते फराड करते होते उन्हें आखे मां कौन तकूलू तू क्या आखदा हमें ओ बयान कर ई जवाब देते मां तकूलो दा होण क्या दी ए बयान कर उन्हें आखे जरा आदा में ओ बयान कर इन्हें होने शुरू कर देते बयान करना सारा कुछ मनन शुरू कर देते। उस्ताद आके शागिर्द को कल क्यों नहीं आया वो कहे आया तो बैठा हूं ओ बेवकूफ मैं कहता हूं कल गैर हाजिर था हुजूर मैं अर्ज कर रहा हूं हाजिर हूं उटीसी या कहना देखो उस्ताद कल दी पूछ दे आज दी बयान कर दे ओ मैं आखिया फरिश्ते बिल्कुल सही पूछे उन्हें ओ आदन के भाई तू क्या आखदा में हुजूर दे बारे ए है ना मौलवी घरे मर त जानदा ते इने वाला होण शुरू कर देती है उन्हें के बिछोवा इको मरण दी मार दो उथों सूफिया को धोखा देना इथा साकू क्या दे सुभान अल्लाह मा कुंता तकूलु फी हाज़ा रजुल ए सवाल थी वाले कब्र च मैं ए दसना बोलो मेरे कोल थी सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ थी सी जरा जरा बंदा कलमा पढ़ दे जी कुछ मुस्तस्ना है मैं उन्हें दी बहस से पाया टाइम लगवे सी इंटा को बाद मुस्तस्ना है ते जिने जिने को सवाल थी वने ए सवाल जरूर थी सी और इन्हें सवाल ते जवाब ते जरा गौर से फरमाओ कि भी एक केरे अकीदे को जाहिर करेंगे मा कुंत तकूलु फी हाज़ा रजुल ए जुमला पहले याद करो तो वाला मैं तो दसे साईं दा मफहूम सारे याद करो याद बिल्कुल आसान है तरीका मैं जितना लफ्ज आका पंच फेरे दियो तो वाल उदे बाद को 1 मिनट जाती सी मा कुंत तकूलु ईमान नाल दसो सारे बोले वे भला सारे बोलो ना मा कुंत तकूलु पंच फेरे तो जोर जोर दे निंद्र को खोदरा माजरा कर नाल जल्दी पढ़ो 5 दफा फी अबू पढ़ो फी 5 दफा पढ़ो फी और पीछू पढ़ो अब ओड़ा को हाज़ा रजुल 5 दफा पढ़ो हाज़ा रजुल और पीछू पढ़ो ये होता याद करने का तरीका जेरे हाफिज बनते ना उन्हें कितने बिल्कुल 10 मिनट के अंदर 2 सफे याद दी वजह ये तरीका होता है इन्हें को सारा पढ़ी रहो तो उस शाम तक पढ़ लो को याद करते जी जेरे आदर से को नमाज याद नहीं चली इमें याद करो एक लफ्ज को 5 फेरे दियो अगले को 5 फेरे वाला पीछू पढ़ो बोले अब 5 फेरे तो वाला पीछू पढ़ो इंशाल्लाह इमें मिनट नमाज याद थी वैसी और हदीस याद थी या नहीं जी बोला नहीं क्यों नहीं याद ठीक है वाला नहीं तो वाला बे फेरे नहीं होता होता रलते पढ़ो क्या याद कीते हुए मा कुंत तकूलु फी हाज़ा रजुल जरा सुनो मैं क्या आखना चाहता तो आपको हुजूर दे मुताल्लिक सवाल करते आदन हाज़ा रजुल हाज़ा क्या पूछते और ही हाजा को समझो तो इंशाल्लाह मसला समझ आवे सी मैं निंद्रा टाइम में तो मैं जरा कोशिश करना में जरा सौखा जो करूं इसको हर बोली के अंदर कुछ लफ्ज होंदन जरे इशारे वास्ते बोले में इशारा बोलन दा भी होंदे करन दा भी होंदे मैं ई करा क्या मतलब है पूरे अब तो उठी मुझे उठना नहीं मैं तो पूछे तोरे को ई करो तो मकसद है बनो ई ना मतलब है और तो ई करो तो
انہیں مطلب ہے خیال کر، انہوں نے خیال بلا ہے بلا بچی کو این کران دے اشارے اور میں اے ادا کہ میرا جرا بھرا آخر کے اندر بیٹھے آخری لائن چ تو انا کیا اس میں گرامی ہے جی مترو کو ڈاکٹر محمد یار دادا مطلب مترو کو تشریف دینا اچھا اتنا ڈاکٹر محمد یار صاحب کہاں ہیں وہ پچھلا بندہ پوچھے سر کو تو نال الگ سی وہ بیٹھے ہیں کیا وہ بیٹھے ہیں تو جے کر میں قاری صاحب کو پوچھا بھئی ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں تو اکثر یہ بیٹھے ہیں کیا اکثر انہیں آکھے وہ تو انہیں آکھے انہیں دا اشارہ بھی انہیں دے کولے تو انہیں دا اشارہ بھی انہیں دے کولے اے تھی گیا اردو سرائکے پوچھو تو او پوچھے بھی ڈاکٹر صاحب کتا ہے وہ بیٹھے ہیں تو قاری صاحب اکثر بیٹھے ہیں فارسی ہوئے تا پرے لاکسی ڈاکٹر محمد یار نشستہ عسکر جی تے جگر قاری صاحب اکثر تا دی وجہ اکثر انگلش والے اکثر دائر تے دس عربی والے اکثر ذالکہ تے ہادا یہ وہ اے او ای آن دائر دس ذالکہ ہادا ذالکہ بلی دے اون بلے جرے اشارہ کرو دور والے کنے تے ہادا اون بلے بلی دے جرے اشارہ کرو قریب والے کنے تے اشارے واسطے ضروری ہو دے جے دے طرف اشارے نظر بھی عمدہ پیا ہوئے ورنہ اشارہ جائز کہ نہیں کیونکہ اشارے واسطے مشارے لے واسطے محسوس مبصر عمر ضروری ہے قریب ہوئے تا ہادا تے بعید ہوئے تا ذالکہ ایسا اصول ہے جائے کنو کہیں کو انکار نہیں اور میں پوچھدا فرشتے کیا پوچھدن جرا میں تو کو حدیث یاد کریے او دا مسر ہن فی آمدے ہن ذرا دوبارہ پڑھو کیا پوچھدن ما کنت تقولو اور چلو جرا جنت البقیع دفن تھے او کنت پوچھن ما کنت تقولو فی حاضر رجل روضہ شریف قریب جو تھیا تے جرا مکہ دفن تھے او کنت ہاضا نہیں پوچھنا چاہیے نا جرا یمن تے شام تے مصر دے اندر دفن تھے او کنت ہاضا نہیں پوچھنا چاہیے جرا گمبادے دفن تھے اون کنتا پوچھنا چاہیے ما کنتا تقولو فی ذالک الرجل او دے بارے جنسا او جرا پر رہے نا بقی والا تا ہاضا مکہ والا تا ہاضا یمن تے مصر والا تا ہاضا عربی تا ہاضا تے عجم تا ہاضا نیڑے میں ہاضا تے پرے بھی ہاضا معلوم تا نیڑے تے پرے دا فرق تیرے میرے کی تے ہے نبی کی تے فرق نہیں نبی ہے جا کے ہونے ہوئے ہر مومن تے نالے آئی سمجھے چھے قبری کتنا ہوندے روزانہ ذرا میں کوئی بھی حساب کرتے دسو پہلے مردے ہن ہون گاجر مولی انکر کپی دے لکھاں قبرہ بڑھ دے تے ہر قبر دے اندر سوال جواب جڑے تھیندے جی سرکار سارے کو نظر آمدن تے ذالکہ بنتے نہیں بلکہ ہاضا بنتے جرا ہر قبر اچھ ہوئے ہوں کو سجن حاضر ناظر لہذا پہلا مسئلہ جرا قبر اچھ ونجن دے بعد سامنے آمنے تے جند نال واسطہ پومنے او ہے نبی دے حاضر ناظر دا مسئلہ جرا حاضر ناظر نہ منیدہ ہو سی ان کو نبی دی پہچان کہنا تھی سی جی جرا منیدہ ہو سی ان کو پہچان تھی سی جیرا پہچان نہ کر سکسی ان کو مارا مل سن ان کو سزا کے عذاب مل سی جیرا پہچان کرے سی ان کو چھوٹ مل سی ان کو نجات مل سی میں جرا جملہ عرض کرنا چاہتا ذرا توجہ فرماؤ تو سب کیا چاہتا ہو مار کھاؤ یا مار کنو بچو دوترے کیوں بولیں انہیں نمائندگی کی تے توڑی تو لہذا جیرے میں فرشتہ پوچھن ما کونتا تقولو فی حاضر رجل جیرے حاضر ناظر نہیں مانے تھے نا انہیں آکھنے ہمارے علامہ صاحب کہتے تھے حضور تو بس ہیں تو بس روضہ میں ہیں مدینہ میں یہاں نہیں ہو سکتے لہذا حضور نہیں ہو سکتے یہ سوچا پیاتے گیا اسیدہ ہر سنی آکسی ملاد دے جل سے سن دے ہاں سے حضور حاضر ناظرن اج اکھی نال دے گدے سے حضور اتھ بھی موجود ہے حضور لہذا جیندہ مذہب قبر اچ موجود ہے سنی اوہ ہے وہ
حب رسول واسطے سنی ہومن ضروری تے سنی ہومن دے واسطے حاضر ناظر منن ضروری تے قبر جان چھڑاون دے واسطے حاضر ناظر دا عقیدہ ضروری میدان محشر دا ایک جملہ سن کے دو گال مکدی پئی ہے آدم علیہ السلام دے پتر چ بحث چھڑ گئی مناظرہ تھی جو بیٹھو من تے جی میں محفل لگ دے کوئی نہ کوئی گال چل پوندی ہے ایک پتر نے آکھیا پتر تا سویے سے لیکن جڑے براہ راست پتر نہ دے اون زمانے ایک نہ کہ بھراو اے دسو کہ سب کنوں بڑی شان کیندی ہوسی کائنات کہیں دنا گدا کہیں دنا گدا ایک بیٹا دے کہ میں کو پوچھو تھا سرے ابے سے نہیں بڑی شان ہے انہیں کہ دلیل دے انہیں کہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسارے ابے کو اپنے قدرت والے ہتھے نال پیدا کی دے اے شرف کہیں کو حاصل ہے یہ ویسی گال چلتی پہ الخصائص القبرہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے آدم علیہ السلام تشریف گئے آپ مولے موجود ہیں آپ ذرا ایوے ذرا کھڑتے پہلے گفتگو سنتے رہ گئے والات محفل وچ بیٹھ گئے وال فرمائے میں دسا کہ سب کو اونچی شان والا کون ہے انہیں آکھے سی ایو طرح پھڑ پیا پہ یہ تو جھگڑا ختم کرنا یہ تو فیصلہ کرنا ہے انہیں آکھے میرے پر پوچھ دو تو سب کو اونچی شان والا وہ ہے جندہ نام محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار دا نام پیش کیتا انہیں کہ ابا صحیح اندہ ظاہر ہے کہ تواری زبان دلیل ہے لیکن ذرا تھوڑی تفصیل بیان فرماؤ کیوں فرمائے دے فرمایا پترو جو میں ڈٹھے تسا نہیں ڈٹھا جی میں ڈٹھے عرش کو عرش دے اتے ایو نا میں ڈٹھے لوح قلم کو اتھا کر ایو نا میں ڈٹھے آسمانے کو اتھا کر ایو نا میں رہ گیا جنت درخت دے ایو نا حور دے متھے دے ایو نا غلمان دے پیشانے دے ایو نا جنت دے پیانے دے ایو نا جنت دے دروازے دے ایو نا لہذا میں تا کو وصیت کرے دا جیرے ویلے تعریف کرنی پوے تا ای صحیح دی تعریف کٹھے ضرور کرائے اے وصیت ہے آدم علیہ السلام دی چنگا پوتر کہہ رہا ہے ابے دا آکھیا منے نہ منے اور میلاد منن والے چنگی اولاد ہے یا نہ منن والے ہوں اے فیصلہ ذرا کیتی وجہ ہمت کرو میں جری گال کا پیش کرے دا ان تو ذرا توجہ فرماؤ جنت دے ہر دروازے تے حضور دا نام گستاخے کو جنت نہیں ملنی غلامے کو ملتی ہے جے کر انہیں تو دعویٰ ہے کہ جنت مل سی چلو ایک منٹ کے مل بھی بنجے تو انہیں اندر نہیں ملنا کیوں بنا پتا ہے اسا سفر ہے کہ ہوں نا تے نماز پڑھنی پائے مجھے اسا والا مسجد کو دے دوں بھی کوئی نشانی ہے سننے دیا کہنے تو سننے دی نشانی کیا ہوندی ہے یا اللہ یا الصلوۃ والسلام علیکہ جگر نہ ہوئے تو بلا سا واپس والا مکہ نہیں پڑھ دینا بعد میں جی جے کر یا رسول اللہ لکھا کھڑا ہوئے تو اے بھی کہیں نہیں پڑھ دے ہوتا آگے سمجھ نہ لکھا کھڑا ہوئے تو اسا اندر نہیں میں لکھا کھڑا ہوئے تو اے اندر نہیں میں اور جھگڑا چلتا پہ ہی مسئلے ہوتے تھے جرے جنت بن رہے تو سب کو پہلے جنت دروازے تے مدینے والے تو نہ لکھا کھڑا ہو سی اسا آکھنے اسا اپنے گھارے چاہ گئے انہیں آکھنے سڑسوں مرسوں انہیں کہنا بے سوں جھگڑا تا ہاں ہی نہ ہوتے اگو وال ماشاءاللہ ویزا لگا لگائے تب سننی او ہے جیندہ عقیدہ کبارے کی ہوئے جیندہ عقیدہ اشاری ہوئے صدائیں درودوں کی میرا دل ان سے شاد جو نہیں پڑھے گا میں دوبارہ خطبہ پڑھوں گا اس کے بعد چھوٹی عمر تقریباً 14.5 سال کے بچے کی جس کی داڑھی نہ ہو سٹیج پر اس سے نعت سننا کیسا ہے اگر ہوئے باعث فتنہ ایک پڑھے لکھے حضرات سمجھ دیں تو ان کو پرہیز کی تھی وجہ مکروہ تنزیح ہی بن سی تحریمی والی نہیں بن گئی یعنی بہتر نہیں کیا بہتر نہیں لیکن میلاد دی محفل بدماش بھی ہم دے نبی دے غلام بن کے ہم دے
नबी अहले सुन्नत मेरे ख्याल डॉक्टर साहब भी समझ के माशाल्लाह कोटा पूरा थी गया हाँ ई वास्ते कोई हरज नहीं ओ जरा नादा जरा नबी से जरा तशरीफ घेन के मदीने शरीफ हिजरत फरमाते और नादा कहे पढ़िया बड़िया पढ़िया ने छोटे पढ़िया शर्म नहीं आती हदीस ही पढ़ देते बल सवाल ही करेंगे क्या उन्हें पढ़ा तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई जी क्या बात है नहनु जवारिन मिन बनी नजारी या हब्बदा मुहम्मद मिन जारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नारे मारते आते हम कितना खुश नसीब बच्चे से हुजूर दे पड़ोसी बन गए से हुजूर फरमाते तो को मोहब्बत है तो मैं को भी तो अनल मोहब्बत है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम वालता अपनी क्लास च पुत्रा 14 साल वाले को दाखला ही ना दिता कर नहीं समझ पे हमदे वालता मिलाद दी महफिल ना चलती वाला ओ भी महफिल इकट्ठे चल सो और अब भी समझ सदाएं दुरूद की मैं रोकिया ते पर्ची पकड़ी है देंगे तो बीच चढ़े वाला मैं वाला पूरा अंडा पढ़ा जो मैं वाला 20 पर्ची दे दे उन्हें दे सदाएं दुरूद की आती रहेगी नारा मारते को मेरा दिल इनसे शाद होता रहेगा खुदा रखे आबाद अहले सुन्नत को नबी का मिलाद सारे नहीं बोलोगे तो मैं खुतबा पढ़ के तकरीर होता रहेगा नबी का मिलाद होता रहेगा और मिलाद का मुनकर रोता रहेगा कौन रोता रहेगा निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवा इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं तकबीर रिसालत मिलादुन नबी खाक हो जाए अदूब जलकर मगर हम तो रिजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले जब जिंदा हो तो नजर करम कर ही दो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन